الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاطف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف عاطف۔ دوستو، فلسطین کے عظیم و بابرکت شہر بیت المقدس یا پھر یروشلم پہ جو میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، آج کی اس ویڈیو میں اس کے آگے کی داستان بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لہٰذا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی درست سمجھ آ جائے۔ دوستو، جیسا پہلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ جب بنی اسرائیل تابوت سکینہ کی رحمتوں اور برکتوں سے ہر جنگ ہر لڑائی میں فاتح ہونے لگ گئے تو ان میں تکبر آ گیا اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ ان میں بدکاریوں کا دور شروع ہو گیا۔ ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے ان پر خدا کا یہ قہر نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کافروں نے ایک جنگی لشکر جرار کے ساتھ مل کے بنی اسرائیل پہ حملہ بول دیا اور ان سے رحمتوں والا صندوق تابوت سکینہ چھین لے گئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو ایک لمبے عرصہ تک جنگ میں مشغول رہنا پڑا اور آخر دشمن ان پر غالب آ گئے۔ دوستو، اس کے بعد تقریباً 11ویں صدی قبل مسیح انہوں نے اپنے اس وقت کے پیغمبر خدا اللہ کے نبی شمیول علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ اس کی قیادت میں متحد ہو کر جنگ کر سکے۔ دوستو، شمیول علیہ السلام بنی اسرائیل کی کمزوریوں سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ جہاد فرض ہونے کے بعد تم لوگ جہاد نہ کرو۔ تو اس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے جواب دیا کہ بھلا ہم اللہ کی راہ پر جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم پر ظلم کیا گیا ہے، ہمیں اپنے بیوی بچوں سے الگ کر دیا گیا ہے، پھر ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو آزاد کرانے کے لیے دشمنوں سے کیوں نہ لڑیں گے؟ اس پر حضرت شمیول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر طالوت بن عمال کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ دوستو، طالوت کو بائبل میں سول کہا گیا ہے اور یہ حضرت یوسف کے ماجائے بھائی بنیامین کی نسل میں سے تھے اور وہ آل یعقوب میں سے سب سے زیادہ غریب بھی تھے۔ اس لیے بنی یہودا نے یہ بہت اعتراض کیا، کہا کہ یہ شخص تو مفلس اور بے زر ہے، یعنی اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، ایسا شخص کس طرح بادشاہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت شمیول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہیں کہ کسی خاص خاندان سے بادشاہ کا انتخاب کرو، اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکومت دیتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ نے اسے ایسی شخصیت دی ہے کہ بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ قد و قامت اور ظاہری صورت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے اور عقل و دانائی میں بھی۔ قصہ مختصر، بنی اسرائیل طالوت کو کسی طرح بادشاہ ماننے پہ آمادہ نہ ہوئے تو حضرت شمیول علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے فلسطین کے عمالقہ سے جنگ کی اور شکست کھائی۔ تابوت سکینہ جسے میدان جنگ میں اس لیے لایا جاتا تھا کہ اس کی برکت سے دشمن پہ فتح حاصل ہو، اس کو دشمنوں نے چھین لیا۔ مزید فرمایا کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہے، یعنی مومنوں کے دلوں کا سکون ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یعنی تمہاری نظروں کے سامنے اٹھا کر لائیں گے، تاکہ قدرت الہی کی ایک نشانی ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ بادشاہ کی نامزدگی واقع اللہ کی طرف سے تھی۔ دوستو، دوسری طرف جب عمالقہ کے کفار تابوت سکینہ کو تبرکات سمیت اپنے ساتھ لے گئے تو اسے لے جا کر اپنے ایک بت کے قدموں پہ رکھ دیا۔ صبح دیکھا تو تابوت بت کے سر پہ تھا، انہوں نے پھر نیچے رکھ دیا۔ اگلے دن پھر وہ تابوت بت کے سر پہ پایا، چنانچہ انہوں نے غصے میں آ کر اس تابوت کو کسی گاؤں میں پھینک دیا تو ان کی گردنوں میں بیماری لگ گئی اور طرح طرح کی وباؤں سے دو چار ہو گئے۔ غرض کا ان کے کئی شہر تباہ ہو گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ تو آخر ان کو سمجھ آ گئی کہ اس مبارک تابوت کی بے حرمتی کی وجہ سے یہ خداوند عالم کا قہر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بیل گاڑی پہ تابوت کو لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے مقرر کیے جو اس مبارک تابوت کو اٹھا کر حضرت شمیول علیہ السلام کے پاس لائے، اور پھر اس طرح طالوت یا پھر سول اسرائیل کے پہلے بادشاہ مقرر ہوئے۔ دوستو، اس کے بعد کی کہانی حضرت داؤد کی ہے۔ اس کے بعد طالوت اپنے لشکر سمیت پہلی جنگ کرنے جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جس نے دشمنوں کے بادشاہ جہورام یا پھر جالوت یا گولیت کا قتل کیا اسے آدھی سلطنت سے نوازا جائے گا۔ دوستو، ویڈیو بہت طویل نہ ہو اس لیے میں نے بیت المقدس میں ہونے والے واقعات کو ایپیسوڈز میں تقسیم کیا ہے۔ یہ اس کہانی کا دوسرا حصہ ہے، بقیہ حصے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر کرتا رہوں گا۔ دوستو، اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔